المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سیدنا محمد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی میں روزانہ ایک مخصوص تعداد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رات کو درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کو سویا تو میری قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں میرے گھر تشریف لائے اور میرے قریب آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے محمد بن سعید اپنا وہ منہ میرے قریب کرو جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تاکہ میں اس پہ بوسہ دوں۔ حضرت محمد بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی کہ میں اپنا گندا منہ حضور کے منہ کے قریب کیسے کروں، تو میں جو ہے نا وہ شرم کے مارے اور پیچھے تھوڑا ہٹنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہاں سے پکڑ کے میرے رخسار پہ بوسہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا تو میرا پورا گھر بھی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے حضور کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت سے دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور بڑی توجہ سے سننے والا ہے، اور اس میں بالخصوص جو ہے ماہ ربیع الاول کا جیسے مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ہاں اہل سنت میں ایک چیز رائج ہے، نقش نالے پاک، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا نقش یہ ہم اپنے بعض کا سینے پہ بھی لگاتے ہیں، بعض لوگوں نے امامے پہ بھی لگایا ہوتا ہے اور بعض جھنڈوں پہ بھی بنا ہوتا ہے، لوگوں نے گھروں پہ گاڑیوں پہ اور بازاروں وغیرہ میں لگایا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ لائٹنگ والے نالین شریف بھی آتے ہیں، لوگوں نے وہ بھی لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ایک اعتراض آتا ہے، اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ ایک جوتی کا نشان ہے۔ جو اعتراض آتا ہے الحمدللہ کوئی مسلمان اس پہ اعتراض نہیں کرتا، جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایک جوتی کا نشان ہے اور تم اگر اپنے نبی کا ایک استقبال ہی کہہ لو، ان کا میلاد ہی کہہ لو، منا رہے ہو، تو جوتوں سے تھوڑی استقبال ہوتا ہے، جوتوں سے تھوڑی جو ہے نا وہ کسی کا جو ہے نا میلاد منایا جاتا ہے۔ میلاد منانا ہے تو کسی اچھے طریقے سے مناؤ۔ عام طور پہ یہ ایک اعتراض جو ہے شیطان کی طرف سے یا شیطان نما بعض لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے بھولے بھالے جو ہے سنی بھائی جو میلاد منانے والے بھی وہ بھی اس پہ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، اور بات واقعی بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ہم اس میں، لیکن بعض عشق کے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ عام جوتے کی بات نہیں ہے، یہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، یہاں حضور کا نال ہے، حضور کا جو ہے نالین شریف ہے، تو بعض یوں بات کر بھی لیتے ہوں گے لیکن بہت سارے جو ہے وہ شش و پنج میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ ربیع الاول ابھی شروع ہوا ہے تو آج جو ہمارا درس قرآن ہے اس موضوع پہ ہو جائے۔ میں ایک واقعہ پہلے آپ کو سناتا ہوں، اس واقعے کے بعد جو ہے نا وہ ہم اس طرف آئیں گے، اور احادیث کے اندر جو ہے نا وہ بعض اوقات میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بخاری و مسلم کے اندر موجود ہیں لیکن وہ عوام کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا بعض اوقات حالانکہ وہ حدیث کے اندر موجود ہیں، تو وہ یعنی صحابہ کس قدر ادب میں تعظیم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر آگے چلے جاتے تھے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم تو اس کا جسے کہتے ہیں عشر عشیر
10واں حصہ بھی تعظیم نہیں کرتے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں پھر ہضم نہیں ہوتی۔ اصل میں جو معاملہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سے جو ہے نا وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ یار جیسے ہمارے جوتے، یا ہمارے کوئی بڑا کوئی نیک آدمی ہو جیسے اس کے جوتے ہیں، اس طرح کر کے اس کو دیکھتے ہیں، یا اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ حضور کی چیزوں کو اپنی چیزوں سے وہ کمپیئر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ ایک پورا اس پہ موضوع ہے الگ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ السلام کے استعمال میں اور حضور سے تعلق رکھنے والی سمجھ لیں ایک ایک چیز کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اور میں نے ابھی چند دن پہلے ایک جگہ بیان کیا تو میں نے یہ بات بڑی آپ کے لیے بھی پتہ کی ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن پاک میں آیات کتنی ہیں جی؟ جامعہ والے کیا کہہ رہے ہیں؟ 6000۔ قرآن پاک میں آیات جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے، اللہ آپ کو توفیق دے کبھی گن ہی لے، صورتوں کی گن لیں، 6236 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ یہ ایک مشہور ہو گیا ہے، اور ایک روایت میں بھی ہے کہ 6636 ایک ضعیف روایت کے اندر ہے، لیکن اصلاً جو قرآن اب ہمارے پاس یعنی جو خط عثمانی کے اندر موجود ہے، اس میں جو آیات ہیں 6236 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ پوری دنیا کے اندر اب یہی قرآن رائج ہے، پوری دنیا میں جہاں کا بھی آپ قرآن اٹھا لیں گے اس میں اتنی ہی آیات ہیں، 6236۔ 6236 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ 7000 مرتبہ کیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 7000 مرتبہ۔ یہ آن دی ریکارڈ بات جا رہی ہے، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے میں ایک ایک بتاؤں گا اس پہ کہ کیسے جو ہے نا وہ کہاں کہاں اللہ نے، یعنی آیات تھوڑی ہیں، محبوب کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ مطلب اپنے محبوب سے محبت کا عالم۔ تو بہرحال بعض لوگوں کو بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ نہیں وہ نہیں فلانا نہیں، ایسے نہیں کرو، اتنا نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھو۔ ان کی تو شان و عظمت کی حد ہی کوئی نہیں، اللہ نے سارا قرآن ہی گویا کہ ان کی شان و عظمت میں نازل کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ کیا سر جی بات انہوں نے کہی؟ انہوں نے کہا کہ آپ 30واں سپارہ اٹھاؤ، پہلی سورت سورہ نابا مکی سورت ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھو تو سورہ نابا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا بیان کیا ہے، جہنم کے تذکرے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ آیا ہے جنت کے تذکرے کی طرف، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ نیکوکاروں کو جزا کا تذکرہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جزاء من ربی کا عطان حسابا، اے محبوب جو جزا ہے نا وہ تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رب کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ میری طرف سے ہے، نہیں کہا ہے محبوب تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی گویا کہ اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے اس کا ایک جو نا حضور کے ذکر کا ایک لذت اٹھاتا ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو وراء الورا ہے، حضور اس کے بندے ہیں، حضور اللہ کی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جزاء من ربی کا، اے محبوب تیرے رب کی طرف سے ہے، عطان حسابا، بے حساب عطائیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ 7000 مرتبہ اپنے محبوب کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں جو واقعہ عرض کرنے لگا تھا، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے، حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کچھ چیزیں لے کے آئے، جن میں ایک ڈنڈا بھی تھا جس کو عصائے موسیٰ کہا جاتا ہے، یہ بھی آدم علیہ السلام لے کے آئے تھے، اور نسل در نسل آگے یہ نبیوں میں چلتا رہا۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے یہ اپنے داماد کو بطور تحفے کے دے دیا، پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور یوں بنی اسرائیل کے اندر جو ہے یہ چل پڑا۔ تو بہرحال اسی طرح سے آدم علیہ السلام ایک صندوق لے کے آئے تھے، اس صندوق کا تذکرہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے آخری آیات کے اندر، آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ فرمایا ہے، اور وہاں پہ تذکرہ اس طرح سے ہے کہ جب جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم جو تھی یہ ان کے اوپر عمالقہ قوم غالب آ گئی۔ حضرت شمویل علیہ السلام اس وقت نبی تھے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے، تو شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ مجھے خواب آیا ہے، اور خواب کے اندر جو ہے مجھے ایک ایسے شخص کو قوم کا سردار بنانے کا کہا گیا ہے، جو میرے پاس آئے گا، داخل ہوگا، یہاں پہ آئے گا، خود آئے گا وہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں فتح دے گا۔ اب ہوا کیا، اگلے دن جو ہے نا وہ ایک غریب سا آدمی سب سے پہلے ان کے پاس آ گیا۔ اب جو ہے نا اس بندے کا نام تھا طالوت۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا سردار ہے، یہ جو ہے نا وہ سپہ سالار ہے۔
اب بنی اسرائیل کی قوم تو ہٹ دھرم قوم تھی، وہ کہنے لگے اتنا غریب آدمی جو ہے یہ قوم کا سردار کیسے ہو سکتا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کو ہے نہ یہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ جو صندوق چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے آگے نبیوں میں، وہ صندوق جو ہے بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن بنی اسرائیل پر جب غلبہ پایا عمالقہ قوم نے تو وہ صندوق چھین کے لے گئے تھے، اور اب وہ صندوق لے جا کے انہوں نے معاذ اللہ، چونکہ بنی اسرائیل اس صندوق کی وجہ سے بڑی برکتیں پاتے تھے، اس صندوق کو جہاں آگے رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرماتا تھا، ان کی توبہ قبول ہو جاتی تھی، ان کو جنگوں کے اندر فتح ہو جاتی تھی۔ اب عمالقہ والے یہ چھین کے لے گئے، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ لے جا کے جو ہے گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا، یہ صندوق جو ہے اس کی بے ادبی کرنے کے لیے۔ اب گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ کے جو ہے آپ اپنی ساری قوم میں، جو اس عمالقہ قوم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت، جالوت نے کہا کہ جس نے بھی جو ہے پیشاب کرنا ہے اس کی طرف منہ کر کے کرنا ہے پیشاب، اب جو پیشاب کرے اس کی طرف منہ کر کے اسے بواسیر کا مرض ہو جائے، یعنی اس کے پخانے والی جگہ سے خون آنے لگ جائے۔ اب یہ تو بڑے جو ہے نا پریشان ہو گئے کہ اس کی وجہ سے ہم تو عذاب میں پڑ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جالوت سے جا کہا کہ سارے بندے ہم بیمار ہوتے جا رہے ہیں لہذا اس سے ہماری جان چھڑاؤ۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی لی اور بیل گاڑی کے اوپر وہ صندوق رکھا اور بیل گاڑی کو ہانک دیا کہ جاؤ بنی اسرائیل کی طرف چلے جاؤ، لے جاؤ، خود تو اب جائیں گے تو بیزتی ہے کہ لے کے آئے تھے اب دینے جائیں گے، اس لیے اس پہ چھوڑ دیا۔ اب ادھر جو ہے شمویل علیہ السلام نے کہا کہ یہی تمہارے سردار ہوں گے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صندوق جو عمالقہ تم سے چھین کے لے گئے وہ صندوق تمہارے پاس خود بخود واپسی آ جائے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل والے جو ہے اس شرط پہ نکل پڑے ہوئے، ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں لیکن جہاں ہماری سرحد آئے گی نا، سرحد سے آگے ہم تب ہی جائیں گے جب وہ صندوق ہمارے پاس آ جائے گا، کیونکہ بنی اسرائیل کا یہ یقین تھا کہ اگر وہ صندوق ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم فتح پا جائیں گے، لیکن اگر وہ نہیں آتا تو پھر نہیں۔ اب یہ جو لشکر جا رہا ہے، حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اس وقت 13 یا 14 سال کے تھے، ابھی لڑکے تھے چھوٹے سے، اور آپ بھی لشکر کے اندر شامل تھے، اسی لشکر میں، ابھی اعلان نبوت نہیں آپ نے فرمایا تھا، آپ اسی لشکر میں شامل ضرور تھے۔ اب یہ لشکر چل پڑا، جب سرحد کے قریب پہنچے تو اب جو ہے نا ادھر سے ایک بیل گاڑی آ رہی ہے، اور بیل گاڑی کی مہار جو ہے بیل کی جو پکڑی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے پکڑی ہوئی ہے، فرشتے اس کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو اس کو بیان کیا آیت نمبر 248 میں، وہ اس طرح سے، اب یہ پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، ان کی بادشاہت کی علامت یہ ہے، یعنی طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب اس کے اندر، وہ تابوت کے اندر تھا کیا، وہ جو تابوت آیا، اب وہ چلے واقعہ سن لے پھر میں عرض کرتا ہوں اگلا۔ اب وہ تابوت جب آیا، اب بنی اسرائیل جو ہے تھوڑے مطمئن ہو گئے، لیکن ان میں سے کچھ آپس میں ڈرپوک بھی بڑے تھے، آپس میں کرنے لگے ابھی صندوق آ گیا ہے لیکن بندہ تو کوئی پاورفل نہیں ہے نا، آگے کوئی بندے چار ہوں آگے لڑنے والے، جالوت تو بڑا طاقتور آدمی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی موقع ہے، آگے جب اس کی سرحد میں چلے گا نا پھر بڑی کوٹ پڑے گی۔ اب یہ جو ہے نا ڈرپوک 313 افراد، صرف 313 افراد یہ جو ہے وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ ہم آگے چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو ایک مدد تھی وہ آ چکی ہے لہذا ہم آگے چلیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 12-13 سال کے، انہوں نے طالوت کو کہا آپ آگے چلیں، کوئی بھی نہیں چلے گا، میں اکیلا مقابلہ کروں گا اس کا۔ یہ مطلب ایک بہادری ان کے دیکھیں۔ اب طالوت کو جب تھوڑے سے بندے ملے تو اس نے، اب باقی بھی جو مجبور تھے کہ شمویل علیہ السلام ساتھ تھے وہ بھی ساتھ تھے، اب یہ باقی بھی جو ہے وہ چل پڑے، بہرحال یہ پیچھے پیچھے وہ 313 آگے اور داؤد علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ساتھ۔ اب داؤد علیہ السلام نے کوئی تلوار کوئی شے نہیں تھی، بلکہ ایک وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ جب مکئی وغیرہ بوتے ہیں نا تو ایک اس میں گھما کے جو ہے نا وہ پتھر پھینکتے مکئی میں، گوفیا سا ایک ہوتا ہے گلیل نما جو ہے نا، اس میں ایسے پتھر ڈالتے ہیں اور گھما کے دور تک وہ جاتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے، لڑکے تھے ابھی، وہ پکڑا ہوا تھا اور ایسے گھما رہے تھے، بہرحال جہاں پہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، اب داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے مقابلے کے لیے، جالوت ادھر سے نکلا، داؤد علیہ السلام نے کہا میں جاتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام اسی طرح سے جو ہے نا وہ اپنا وہ گوفیا کہہ لیں جو بھی ہے وہ گھماتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے گئے۔ جب آگے گئے نا تو اب وہ جالوت آگے سے کہنے لگا کہ وہ لڑکے یہ گھما تو ایسے رہے ہو جیسے کسی جو ہے نا کتے کو مارنے کے لیے آئے ہو، یہ لے کے ایسے آگے جیسے کسی کتے کو بھگانے کے لیے آئے ہو۔ تو
تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایسے ہی ماروں گا اور ایسے گھسیٹوں گا جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے نا اس کے اندر ایک گھمایا پتھر اور گھما کے، بڑا لمبا کا تھا اس کے سر پہ مارا، جیسے اس سر پہ لگا نا، اس کے ادھر سے لگا ادھر سے نکل گیا، وہ ادھر ہی گرا اور مر گیا۔ آپ نے وہی اپنی رسی اس کی ٹانگ میں باندھی اور گھسیٹ کے اس کو لا کے طالوت کے سامنے پھینک دیا، یہ پڑا ہوا جالوت۔ باقی ساری قوم ڈر گئی کہ ایک لڑکے نے جو ہے یہ اتنا جو ہے نا وہ کام خراب کر دیا، جو ہمارے سردار کو مار دیا، وہ سارے بھاگ گئے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو جو ہے غلبہ حاصل ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کو جو غلبہ ہوا اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اللہ چاہتا تو فرشتے ہی بھیج دیتا، جیسے بدر میں فرشتے آئے تھے، جیسے حنین میں فرشتے آئے تھے، جیسے احد کے اندر فرشتوں کی مدد کی گئی تھی۔ اللہ چاہتا تو یہاں بھی مدد ہو جاتی، لیکن مدد کے لیے بھیجا کیا گیا؟ فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایک تابوت بھیجا جس میں رب کی طرف سے سکینہ تھا، اطمینان تھا، ان کے دلوں میں اطمینان آ گیا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ بقیہ چیزیں اس کے اندر تھے۔ اس صندوق کے اندر کیا تھا؟ کچھ چیزیں تھے۔ اب وہ چیزیں کیا تھے؟ مفسرین نے اس آیت کی، ابھی کے مفسرین نے نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے اندر کیا تھا، یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا تھا اس کے اندر؟ آپ نے فرمایا ایک تو اس کے اندر تورات شریف تھی جو آسمان سے نازل ہوئی، اصل تورات۔ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے امامے تھے، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک بھی تھے۔ اس صندوق کے اندر ایک ہی صندوق ہے، اسی کے اندر تورات، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر موسیٰ کے جوتے ہیں، اصل جوتے کا نقش نہیں، جوتا، کتاب کی کاپی نہیں، بعد میں کسی نے نہیں لکھا، اللہ کی لکھی ہوئی آسمانوں سے آئی ہے، وہ تختیاں اسی کے اندر ہیں۔ ایک ہی صندوق ہے، وہی کتاب اللہ رکھی ہوئی ہے، وہی موسیٰ کے جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ بے ادبی ہے کہ نہیں؟ ہے نہیں، بے ادبی ہوتی تحملہ الملائکہ، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ تو ایسا مقدس صندوق ہے کہ جسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور فرشتے اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اور یہ وہ صندوق ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس صندوق کی برکت سے اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے دلوں کا اطمینان جو تم چاہ رہے تھے نا، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ فتح ملے گی، تمہارے دلوں کا اطمینان اس صندوق کے اندر ہے۔ ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی آئی ہے، یہ اللہ کی جو نشانی ہے۔ وہاں موسیٰ کے جوتے، کہاں موسیٰ کے جوتے، کہاں حضور کے نالین، کہاں موسیٰ علیہ السلام کے جسم سے نسبت والی ایک چیز، کہاں حضور سے نسبت والی چیز، اصل نالین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے چھوٹے سے قد کے ہیں، پتلے سے ہیں، اتنے ذہین کیسے ہو گئے، آپ اتنا حافظہ اللہ نے کیسے دے دیا، اتنی عقل اور فہم کیسے دے دی؟ کہا کہ یہ حضور کے جوتوں کی برکت ہے۔ جب حضور کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں حضور کے نالین اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا ہوں اور اپنے سینے پہ لگاتا ہوں، اللہ نے حضور کے نالین کی برکت سے میرے سینے اور میرے دماغ کو کھول دیا ہے، مجھے دین کی سمجھ دے دی ہے۔ یہ صحابہ ہیں جو حضور کے نالین کو سینوں سے لگا رہے ہیں، جو سر پہ رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو آج بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ نال شریف کا جو ہے وہ نقش ہوتا ہے، اصل بھی نہیں۔ اصل اگر ہو نا اصل، ہم تو وہ کیا گھر کے اوپر کیا، ہم تو مسجد کے اوپر بھی اس کو لگائیں، وہ تو خانے کعبے کے بھی اوپر جائے۔ خانے کعبے کی شان جو ہے وہ اسی لیے تھی زیادہ کہ حضور وہاں تھے۔ یاد رکھیے گا آج حضور مدینے میں ہیں، تو جس جگہ حضور آرام فرما ہے وہ جگہ جو ہے خانہ کعبہ، تو خانہ کعبہ ہے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ ساتوں آسمانوں سے افضل ہے، وہ بیت اللہ اور بیت المعمور سے بھی افضل ہے کہ وہاں حضور کے جسم اقدس لگا ہوا ہے۔ جہاں حضور کے قدم لگ جائیں وہاں پہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ اتنی متبرک ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب سامری جادوگر نے 16ویں پارے میں سورہ جو ہے وہ طٰہٰ کے اندر جو ہے یہ واقعہ پورا مذکور ہے، سامری جادوگر نے جب بچڑا بنا لیا،
جادوگر تھا بہت بڑا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے ہیں, اس نے پیچھے بچڑا بنا لیا سونے کا اور چاندی کا ملا کے. اب جب بچڑا بن گیا تو اس کے اندر جان تو نہیں ڈال سکتا. اب اس نے جو ہے نا وہ حساب لگایا, اب یہ بچڑا بن گیا ہے, اب اگر یہ بولا نہ کچھ, اس نے ہلا جلا نہیں, تو لوگوں نے اس کو ماننا نہیں ہے. لوگوں نے کہنا ہے ابھی نہیں بھائی, ہم تو پہلے موسیٰ سے کہہ چکے ہیں ابھی خدا ہمیں دکھاؤ. 70 بندے گئے ہیں نال موسیٰ علیہ السلام دے, وہ دیکھنے کے لیے کہ موسیٰ اللہ دکھے گا تو پھر تو کچھ نہ کچھ یہ بولے گا تو پھر. اب یہ جادوگر تھا, دماغ شیطانی دماغ تھا. شیطان نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی. شیطان نے کہا جب جو ہے وہ دریائے نیل پار کر رہے تھے نا, تو موسیٰ علیہ السلام اور دیگر گھوڑے جو تھے, ان کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے اور دیگر افراد کے گھوڑے, یہ دریا کے پاس جا کے رک گئے. آگے پانی ہے, گھوڑا پانی میں جلدی نہیں جاتا. اب یہ رک گئے, اب آگے کیسے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا. اب سامری جو تھا یہ بھی بنی اسرائیل کا آدمی تھا, یہ بھی ساتھ ہی تھا اس ٹائم. اللہ نے جبریل کو بھیجا ایک گھوڑی دے کے. اب گھوڑی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل لے کے آئے نا, اللہ نے بھیجی جو. اب جبریل نے جب آگے گھوڑی پانی میں ڈالی, ایک تو گھوڑے ویسے گھوڑی کو دیکھ کے بھاگ پڑتے ہیں. اب وہ جو ہے نا وہ گھوڑی ایک تھی, دوسرا جو ہے نا وہ پانی میں جب ایک چلی گئی تو باقی گھوڑوں نے دیکھا وہ بھی پیچھے. اب سامری کے دماغ میں شیطان نے بات ڈالی, جب گھوڑی آئی تھی وہ دریا کے کنارے جہاں اس نے پیر لگایا تھا, وہ جہاں جہاں پیر لگا رہی تھی وہاں ریت کے اوپر گھاس اگی جا رہی تھی کہ وہ جبریل کی گھوڑی تھی. جبریل سے اس کو نسبت ہو گئی تھی. اب اس نسبت کی وجہ سے جہاں اس کے پیر لگ رہے تھے گھوڑی کے, وہاں زندگی آ رہی تھی, ریت پہ سبزہ آ رہا تھا. لہذا جہاں پیر لگا نا گھوڑی کا, وہاں سے مٹی اٹھا کے لاؤ. یہ گیا وہاں سے تھوڑی سی ریت اٹھا کے لے آیا. وہ ریت جو جبریل کی گھوڑی کے پیر پہ لگی ہے, وہ ریت اٹھا کے لا کے اس نے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. وہ بچڑا بولنے لگ گیا, وہ بچڑا بولنے لگ گیا. قرآن میں واقعہ موجود ہے سورہ طٰہٰ کے اندر جو ہے 16ویں پارے میں. اب وہ بچڑا بولنے لگ گیا. جب بولنے لگ گیا تو بنی اسرائیل والے آگے سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی یہی خدا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہوئے ہیں, خدا تو یہ آ گیا ہے. تو میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, جبریل کی گھوڑی کے پاؤں سے مٹی لگی, وہ مٹی ایک بے جان کے منہ میں گئی تو وہ بولنے لگ گیا, اس میں جان آ گئی. تو حضور کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی, حضور کے قدموں سے لگے ہوئے نالین جس کو لگ جائیں گے اس کے اندر زندگی کیوں نہیں آئے گی؟ تو یہ جو ہے نا وہ ہے, پتہ نہیں کہاں لوگ پھر رہے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نقش نال جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے. اور میں آخری بات ایک اس پہ یہ بھی کروں گا, میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے جو ہے وہ دیوبندیوں کا ایک بڑا عالم گزرا ہے اشرف علی تھانوی, اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے التوسل بالنال. یعنی آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا وہ بڑا مولوی ہے اور اس نے اس کو یہ بڑی اس کو مانتے ہیں اس کی بات کو, تو وہ کتاب اب انہوں نے چھاپنا بند کر دی ہے. یا تو پھر اپنے مولوی کو غلط کہو کہ وہ مولوی غلط ہے جس نے یہ لکھا ہے, تمہارے مولوی نے لکھا ہے. الحمدللہ ہماری تو میرے پاس ایسی حدیث کی 20 کتابوں کے نقوش موجود ہیں, ان کے ٹائٹل پیج جو مصر سے چھپی ہوئی ہیں, بیروت سے چھپی ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں, اور ان کے ٹائٹل پیج پہ جو ہے نقش نال پاک بنا ہوا ہے, بیروت سے چھپی ہوئی حدیث کی کتابیں. ایسے وہ محدثین گزرے. بہرحال التوسل بالنال, اس میں جو ہے مولوی اشرف علی لکھتا ہے کہ اگر جو ہے تم یہ نبی کریم, اس نے نقشہ بنایا پورا اپنی کتاب کے اوپر, اپنی کتاب میں نقشہ بنایا ہے حضور کے نالین مبارک کا, اور کتاب کے اندر اللہ رسول کا نام بھی ہے. وہاں لکھتا ہے اگر تہجد کے ٹائم اٹھو 2 نفل پڑھو, پھر یہ جو نقشہ میری کتاب پہ بنا ہوا ہے اس کو اپنے سر پہ رکھو, اور اس کے بعد جو اپنی حاجت ہو اللہ سے مانگو, اللہ اس نال شریف کے نقش کی برکت سے تمہاری حاجت کو پورا فرمائے گا. ہم تو کہتے ہی ہیں, یہ تو دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت ہے. تو اب جو ہے نا اس دور میں بعض لوگ جو اس طرح کی پھر جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ الزامات لگائیں, اس طرح کی باتیں کریں, تو ان کو سوچنا چاہیے. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ کوئی دعوت اسلامی والوں نے یا بریلویوں نے شروع نہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا بیروت سے چھپی ہوئی کتابیں, ابھی بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں گے بیان کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا, میرے موبائل کے اندر موجود ہے جو ہے وہ حدیث کی کتابیں, باقاعدہ سیرت کی کتابیں, پوری کتاب اندر ہے, اللہ رسول کے تذکرے قرآن کی آیات اندر ہیں, ٹائٹل پیج پہ نقش نال پاک بنا ہوا ہے, اور یہ حضور کے دور سے چلا آ رہا ہے. اور میں نے آپ کو کہا کہ سیاہ ستہ کے اندر ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں حضور کے نالین شریف کی وہ باتیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو آن ایئر مطلب جو ہے نا ریکارڈ پہ آ نہیں سکتی, سیاہ ستہ کے اندر وہ باتیں ہیں. جیسے
مطلب کئی ایسی چیزیں ہیں، لیکن جو ہے نا وہ ہم تو اس ادب کو پہنچ ہی نہیں سکتے جو صحابہ کی قسمت تھی، جو ان کے مقدر تھے، جو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ برکتیں پائی ہیں، وہ ہم نہیں پا سکتے۔ ہمارے پاس وہ اصل نالین بھی نہیں ہے نا، اس لیے ہم اس کا ایک نقش بنا لیتے ہیں ایک برکت لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے نالین شریف کا ایک عکس ہے، یہ اس کی ایک تصویر ہے، یہ اس کی ایک شبیہ ہے جو ہم اپنے سینوں پہ لگا رہے ہیں۔ صحابہ تو اصل نالین رکھتے رہے ہیں سینوں پہ، صحابہ تو اصل نالین اپنے سروں پہ رکھتے رہے، صحابہ تو اصل نالین حضور کے چوستے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار کوئی آ جاتا تو حضور کے تبرکات ان کے پاس تھے، حضور کے بال مبارک تھے، حضور کا کرتا تھا، کوئی بیمار آ جاتا وہ حضور کا بال مبارک لاتی، پیالے میں ڈالتی اور پھر پانی پلا دیتی، بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ سورہ یوسف کے اندر واقعہ موجود ہے، یہ تو حضور کے نسبت ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کے والد کی بینائی کمزور ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو پھر کیا تھا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لے جاؤ، میرا قمیض لے جاؤ۔ یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں دعا کرتا ہوں ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بھی آگے اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، مستجاب الدعوات، ان سے بولو دعا کریں ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ میرا قمیض لے جاؤ، یہ اپنے والد کی جا کے آنکھوں پہ لگانا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، اپنے میرے ابے کی جا کے آنکھوں پہ رکھنا، جو ان کی بینائی چلی گئی ہے، جو کمزور ہو گئی ہے، وہ بینائی فوراً لوٹ کے آ جائے گی۔ نسبت کی اتنی برکتیں ہوتی ہیں، حضور کے جسم سے جو کرتا لگ جائے، حضور کے جسم سے جو نالین لگ جائے، جو جوتا لگ جائے، پھر اس کی کیا برکتیں ہوں گی، سبحان اللہ۔ میں پہلے کہا کہ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے وہ چیز تو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جوتے جو ہے وہ استقبال ہو رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے، ہمارے پاس اس طرح مطلب وہ ہے ہی نہیں ہے، انتظامات ہی نہیں ہے، وگرنہ حضور کے نالین شریف ہو اور ہم سب کے جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ سر اور آنکھیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پڑھتے نہیں ہیں، اور صرف ایک جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایک ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ دیکھو جوتوں سے استقبال ہو رہا ہے، کوئی بندہ تمہارا ابا آ رہا ہو، حج کر کے آ رہا ہو، اس کا جوتے سے استقبال کرو گے، اللہ اکبر۔ یہ دیکھو یہ عام جوتا نہیں ہے، یہ نبی کا جوتا ہے، اور یہ نبی کا جوتا ہم نے نہیں اٹھایا ہوا، جوتا اٹھانا ہمارا مقدر میں نہیں ہے، اگر ہمارے مقدر میں تو اس کا نقش ہے، صرف اس کا عکس ہے، ایک شبیہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھنا، اور اس کی میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں دی، اور سب سے بڑی مثال قرآن سے ہے کہ وہ تابوت جس کے اندر وہی تورات بھی ہے، وہی موسیٰ کے جوتے ہیں، جب موسیٰ کے جوتے آ سکتے ہیں تو میرے حضور کا نالین شریف کا جو عکس کیوں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین ہم سب کی آج کی درس کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت و غلامی پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی حاضرین درس ہیں سب کے علم میں، عمر میں، مال جان، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ماہ ربیع الاول کا صدقہ ہمیں خواب میں اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما۔ یا اللہ اسی سال مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔